جہاں پوری زندگی کا حساب چند سوالوں میں کر کے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، وہ عدالت قبر کی عدالت ہے جوانوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ واپسی پر ان کو کافی دیر ہو گئی۔ جب کافی دیر سے واپس آئے تو دوستوں نے پوچھ لیا، حضرت آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو حضرت نے جواب دیا، بھائیو، جب میں میت کو دفنا کر واپس لوٹ رہا تھا تو ایک قبر نے میرے پاؤں پکڑ لی، مجھے آواز دے کر کہا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے تیرے دوستوں کے ساتھ، محبوبوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا، قبر، پھر بتا تو نے میرے دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، میرے یاروں کے ساتھ، میرے محبوبوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اس قبر نے زبان حال سے جواب دیا، اے عمر، میں نے تیرے مرے ہوئے دوستوں کے کفن پھاڑ دیے ہیں، ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا، میں نے ان کی ہتھیلیوں کو ہاتھوں سے جدا کر دیا، ان کے جسم کے ہر ایک حصے کو الگ الگ کر کے کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بنا دی۔ یہ کہہ کر خون کے آنسو بہا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، لوگو، دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی عزت ایک دھوکہ ہے، یہ جتنی تیزی سے آتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے واپس چلی جاتی ہے۔ صاحب، قبر کے اوپر پڑے ہوئے ڈھیر کو آپ صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر حسرتوں کا، افسوس کا، شرمندگی کا انبار ہوتا ہے۔ یہ وہ عدالت ہوتی ہے جہاں پوری زندگی کا حساب و کتاب صرف چند سوالوں میں کر کے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ فیصلے کے بعد پھر قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ یا پھر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب آدمی کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے تو قبر اسے پکار پکار کے کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تمہیں دنیا میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ آج تیرا وہ گھر کہاں ہے جسے تو نے بہت اونچا کر کے بنایا تھا؟ آج تیرا وہ مال کہاں ہے جس کو کمانے کے لیے تو نے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا تھا؟ تو نے دنیا میں اپنے لیے بہت سے آسائش و آرام کے سامان مہیا کیے تھے، آج تیرے وہ سامان کہاں ہیں؟ اے بندے، آج تو اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد کر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ جوانوں، اس سے پہلے کہ چکی چل بھی نہ جائے، اللہ کی رحمت کے سوا، حضور کے دامن کے سوا اور کوئی جاہ پناہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں، جی اس کے مرنے کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اس کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہر آنکھ نے دیکھا کہ مرنے والے کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے تھے اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی، اس کے جانے کے بعد ہماری زندگی تاریک ہو جائے گی۔ پھر ہماری ہی آنکھوں نے دیکھا کہ اسی گھر رات کو چراغا ہو رہا تھا، لگتا تھا یہاں کوئی مرا ہی نہیں، مرنے والے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جوانوں، جس وجود کو مٹی نے کھا جانا ہے، پھر آخرت کو بھلا کر ایسے وجود کو سجانے کا کیا فائدہ؟ جس حسن کو بڑھاپے نے کھا جانا ہے، ایسے حسن کے پیچھے بھاگ کر قیمتی جوانی لٹانے کا کیا فائدہ؟ جوانوں، اگر تم اس تباہی کی غار سے نکلنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اللہ سے صلح کر لو۔ اگر تم اس تباہی کی غار سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لو۔ میں اس کریم رب کی ذات پہ صدقے نہ جاؤں، واری نہ جاؤں، جو کہتا ہے، اے بندے، پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے
تو اپنے گناہوں کو 7 آسمان تک پہنچا کے صرف ایک مرتبہ کہہ دے مولا تیرے بندے سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو بھی معاف نہیں کرے گا تو اور کون ہے جو تیرے بندے کو معاف کرے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میاں ہو سکتا ہے تیری زندگی کا ایک سجدہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کا کیا ایک سجدہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا ڈالے۔ حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، ناچتی تھی گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ کسی نے آ کے حضرت بایزید بسطامی کو کہا حضرت تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس شہر کو تو نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، ہائے ایک کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، اس نے تیرے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب سنا کہ جس شہر کو میں نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، اللہ اکبر، جس شہر کو میں نے نور بخشا تھا، ادھر وہ شہر لٹ رہا ہے، ادھر میں مزے سے بیٹھا ہوا ہوں، ادھر میرے جوانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ادھر میں مزے سے بیٹھا ہوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی اٹھے، مصلی اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں پکڑی، جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھایا، اوپر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے۔ فاحشہ عورت کے دروازے کے سامنے آپ نے مصلی بچھایا، اوپر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے۔ اب جو بھی گاہک آتا حضرت بایزید بسطامی کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا۔ اوپر اس عورت نے انتظار کیا کہ آج تو کوئی بھی گاہک نہیں آئے، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، کوئی گاہک بھی نہ آیا۔ اوپر اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کہو بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، اور تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا۔ بابا جی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا آج کی رات میں ہی تیرا گاہک ہوں، بول کتنا پیسہ لینا چاہتی، کیا تیری قیمت ہے؟ اس نے کہا میں تو 1 لاکھ لوں گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا نا ویسے ہی کرنا پڑے۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ یہ تو ہے ہی بابا، یہ میرا کرے گا ہی، قیمت طے کر دی۔ ہے جب چھت پر چڑھنے لگے بایزید تو لوگ دیکھ رہے تھے، ساتھ میں کہہ رہے تھے او مالک اگر بایزید بھی آج اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ چراغ بھی بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جیسے ہی کنجری کے کمرے کے اندر گئے تو وہ فاحشہ عورت، گندی عورت بن سمر کر حضرت کے سامنے آئی۔ جب سامنے آئی تو حضرت نے فرمایا مائی پہلے جا کے غسل کر کے آ۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ غسل کرنے سے میرا میک اپ گندا ہو جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ وہ فاحشہ گئی، غسل کر کے آئی، اس کے بعد وضو کر کے حضرت نے فرمایا مائی اب جیسے میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بسطامی نے 2 رکعت نماز نفل کی نیتے، پیچھے اس فاحشہ عورت نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیتے۔ حضرت بایزید بسطامی قیام میں کھڑے ہوئے، وہ فاحشہ عورت بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی رکوع میں گئے، وہ فاحشہ عورت بھی رکوع میں گئی۔ حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گئے، وہ گنہگار عورت بھی سجدے میں گئی۔ جب وہ گنہگار سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بسطامی چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب، تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ ہائے سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، خطاکار تھی، لیکن جب اس نے ایک بار سجدہ کیا تھا
جب اس نے ایک بار کہا تھا سبحان ربی الاعلی، میرے اللہ کو اس کا یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس کو اپنی محبوبہ بنا دیا۔ اس کی زندگی کا کیا ایک سجدہ میرے اللہ کو پسند جو آیا نا، تو میرے اللہ نے اس کے پچھلے کیے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا، اس کو اپنا محبوب بنا دیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں رحم آیا کہ یہ ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے گندے پانی میں۔ میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھا کے اس کا منہ دھویا اور چلا گیا۔ وہ شہر کا مشہور شرابی تھا، بہت ہی بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت آیا، تہجد کے لمحے آئے، تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی شرابی مصلی بچھا کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے، اس کا منہ دھویا ہے۔ میں ادھر سے حیران ہوا، ادھر سے ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے، میرے بندے تو نے اس کا صرف منہ دھویا تھا، ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ اللہ تو نے تو اس کا صرف منہ ہی دھویا تھا، دیکھ ہم نے اس بندے کا دل دھو دیا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا ڈالا۔ صاحب کوشش کریں کسی کو کھینچ کے مسجد میں لے آئیں، زبردستی مسجد میں لے آئیں، اور پھر دیکھنا رب کا کام، وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔